اللہ کے اہل ایمان و اہل اسلام کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد کے پڑھنے والے بھائی اور بہن اس وقت جامعہ بیانات علوم بخاری شریف کے ختم کا پروگرام جاری ساری ہے اور مجھ سے پہلے ہمارے جامعہ کے معزز اساتذہ کرام نے بہت کچھ کافی اور وافی ہدایات فرماتی ہیں۔ بہرحال دین نام ہے نصیحت کا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین و نصیحت، دین جو ہے نصیحت کرنا۔ بہرحال آپ حضرات کے درمیان میں جس خدمت پر یہاں معمول ہوں، یہ سب اللہ کی بخشش اور اس کی نوازش ہے۔ یہ سعادت بدور بازو نے دان بخشت خدائے بخشی وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ میرے معزز یہ مہمان کرام اور ایسے ہی مختلف مدارس کے اساتذہ کرام یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ چونکہ یہ دیکھنے میں آ رہا ہے وقت کو تنگ کر دیا جاتا ہے اور مختصر کیا جاتا ہے، وہی نوبت اس سال کی آ گئی۔ بہرحال اللہ تعالی قبول فرمائے اور تھوڑے سے زیادہ لوگوں کو خیر حاصل کرنے کی توفیق۔ بہرحال یہ مسلک جو ہے یہ دراصل جو ہے شیخ المشائخ حضرت علامہ مولانا محمد حیات صاحب نور اللہ، میں یہ کہنا چاہ سکتا ہوں کہ اس مرتبات کو علمی اور دینی جو نور اور شعائیں عطا فرمائی ہیں، نورانیت بخشی ہے، اس میں بہت بڑا جو حصہ ہے اور حق ہے وہ سنبل کے علماء کرام کا ہے۔ سنبل کے اندر بڑے بڑے افراد ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد حیات صاحب نور اللہ مرتضی کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت ہے۔ بڑے بڑے اکابر ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت کے پیر دبائے، میرے والد صاحب نے بھی حضرت کے پیر دبائے، اور بڑے بڑے اکابر دارالعلوم دیوبند کے محترم یہ سارے حضرات حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے، دعائیں کرانے کے لیے، سلام کرنے کے لیے آیا۔ سارے منظر میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے اور یہ حضرت کی توجہات اور ان کے فیوزات اور ان کی برکات اور ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ حضرت کے قلم سے میرا تقرر اس جامعے میں ہوا اور حضرت نے اپنی زندگی میں بہت کچھ میرے لیے دعائیں بھی فرمائی ہیں اور نوازا بھی۔ میں کسی لائق نہیں تھا، والد صاحب مرحوم کا انتقال ہو گیا، مجھے بلایا، الطاف گھبرایا نہیں کرتے، تو بھی اللہ تعالیٰ تجھے بھی اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرمائے اور اپنے باپ کے مقام پر پہنچایا۔ میں نے کہا حضرت کہ نسبت خاک راب عالم باپ کیا عام ہے، یہ والد صاحب مرحوم کا اتنا بڑا مرتبہ علم پہاڑ سے، تو فرمانے لگے حضرت
کہ ہیں الولد سر البیر، اولاد جو ہوتی ہے وہ باپ کی راہگار، اللہ تعالیٰ کمیاں تیرے اندر سے دور کرتے ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ بخشش فرمایا عطا، اللہ کی عطایا تیرے ساتھ۔ بہرحال بزرگوں کی دعائیں، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، میرے والد کے استاد، میرے والد کے شیخ، میرے والد کے پیر و مرشد، حضرت نے میرے سر پر ہاتھ رکھے اور دعائیں کی۔ والد صاحب نے کہا کہ حضرت اس کے لیے دعا کرتی ہے، میں چھوڑ پہلے نام بتاؤ اس کا، کہنے لگا الطاف الرحمان، کہنے لگا الطاف الرحمان، میں بھی کہہ دیا یہ تو خود دعا ہے۔ ایسے ہی یہ شیخ، میرے شیخ اور میرے استاد فخر المحدثین حضرت مولانا سید فخر الدین اللہ علیہ، ان کی دعاؤں کی توجہات پر ہے۔ میرے والد صاحب ختم بخاری کے ٹائم پر حضرت سے ملاقات کے لیے حضرت مدنی منزل میں تشریف فرمائے، حضرت سے دعا درخواست، کہنے لگے دعا نہیں کروں گا، بڑا نازک مزاج تھے، تو ہم خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے اس سے پوچھو، یہ جو ہے میں روزانہ تذکرہ بخاری کا اپنے شاگردوں کو دعائیں دیتا تھا، اب تو میں یہ ہوں کہ اگر یہ پڑھائے گا تو میری دعائیں قبول۔ یہ استاد محترم کی دعاؤں پر بہرحال زیادہ بات نہیں کرتی، مختصر طور پر طلبہ عزیز کہ اپنے اندر تواضع اور عاجزی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ علمی اعتبار سے جو کچھ بھی ہے وہ تو میں ایک طالب علم، لیکن نسبت کے اعتبار سے بھی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف نسبتیں مجھے عطا فرمائی۔ مدینہ شریف میں حضرت اقدس استاذی مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاتھ پر بیٹھ ہوا تھا مدینہ شریف، اور ایسے ہی میرا سلسلہ مولانا ابرار الحق صاحب اور ان سے بھی بہرحال مولانا اسلام الحق صاحب کی نسبت قائم ہے، اور انہوں نے بھی مجھے خلافت عطا فرمائی، حالانکہ میں نہ منع کیا، لیکن انہوں نے مدینہ شریف میں لکھ کر میرے نام پر جو ہے خلافت کا دستاویز دی۔ بہرحال نسبت بڑی، میں چاہوں کچھ نہیں، لیکن نسبت یہ کام کرتی، خدا تک پہنچنے کے لیے سب سے بڑی نسبت، سب سے بڑا وسیلہ اعظم کون ہے؟ آقا نامدار کا گھر مدینہ ہے۔ جب تک آپ کا دامن نہیں پکڑو گے خدا تک نہیں۔ میں نے جو آیت پاک پڑھی صاف فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قیامت تک کے لیے ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی فرق کر دیجیے۔ یحببکم اللہ، جب اللہ کی محبت میں ہی کہا کرتا ہوں اور بتایا کہ دین دو چیزوں سے پھیلا ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہوئی ہیں اور آئندہ بھی ہے، ایک ہے اخوت اور محبت اور ایک ہے نصرت۔ صحابہ کرام اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گویا بنا کے میدان میں غار کے اندر ہاتھیوں جو انصار نے دعوت دی تھی کہ آپ جو ہے
مدینے تشریف لے آئیے، ہم آپ کی ہر طرح نصرت کریں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے جو نصرت دین کی کری، اللہ تعالیٰ نے ان قبیلوں کے نام ہی رکھ دیے انصار۔ انصار جماعت مدد کرنے والے، تو انہوں نے مدد کری۔ اور دوسری چیز وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمانے کے بعد اخوت اور محبت کا جذبہ کرنا۔ وہ لوگ اور وہ قبیلے جو 120 سال آپ اپنی لڑ ہے، ایک دوسرے کے خون کی پیاسے، باپ کا بدلہ بیٹا لے کر تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبیلوں کے اندر بھائی چارگی پیدا فرمائی، اور ایسی بھائی چارگی پیدا فرمائی ہمارے اکابر اساتذہ کرام اور علماء کرام جانتے ہیں کہ صحابہ یہاں تک تیار ہو گئے کہ اپنی جائیدادیں دینے کے لیے تیار، اپنی گھر کی بیویاں دینے کے لیے تیار، کہ جو بیوی تمہیں پسند ہو ہم یہ اسے چھوڑ دیں گے، اس سے آپ شادی کر لیجیے۔ یہاں تک کہ قربانی کس نے دی؟ انصار نے، مہاجرین۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہی بھائی چارہ۔ اور قرآن نے اعلان کیا انما المؤمنون اخوة، سارے ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف آپس میں اتحاد اتفاق پیدا کرو، بھائی چارگی پیدا کرو، اپنے اندر عصبیت اور جو ہے تعصب اس کو مٹاؤ۔ خاندانی تعصب نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچنا کہ یہ مسجد جو ہے فلانی برادری کی ہے، یہ مدرسہ فلانی برادری کا ہے، نہیں، ہر مدرسہ ہر مسجد اللہ کا ہے اور اللہ کی امانت۔ اس میں تصور بھی نہیں کرنا چاہیے اس بات کہ یہ کوئی خاص برادری ہے۔ تو علاقائی تعصب، برادری کا تعصب، زبان کا تعصب، یہ انتہائی زہریلا ہے، اور اتنا زہریلا ہے جتنا کہ گندی نالی کے اندر کیڑا گندا ہوتا ہے، اس سے زیادہ زہریلا یہ ہے عصبیت اور تعصب۔ اس کو اپنے دلوں سے نکال دو، اللہ کے بعد نکال رہے ہو، بھائی بھائی محبت کا جذبہ پیدا، پڑوسیوں کا حق آتا ہے اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں۔ آج ہم لوگ جو ہے رشتہ داریوں کا حقوق ادا نہیں کرتے، حالانکہ قیامت کے دن جب سب فیصلے ہو جائیں گے، صلہ رحمی کا جو تعلق ہے وہ اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑا ہو جائے اور کہے گا کہ اللہ تم نے سب کے فیصلے کر دیے، میرا فیصلہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں تیرا فیصلہ نہیں، سلمن وصل وقت آمد، میری رحمت اس سے جڑے گی جس سے کہ تو جڑے، میری رحمت اس سے کٹے گی جو تجھ سے کٹے۔ اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ہمدردی کرنا، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ میں مثال کے طور پر آپ کا رشتہ دار نہیں، آپ میرے ساتھ ہمدردی کریں، یہ دیکھتے ہوئے کے ساتھ یہ دیکھ آتی ہے، لیکن رشتہ دار کے ساتھ محبت کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی۔ کہیں یہ خیال ہوتا ہے ارے اس نے مجھے فلانے وقت میں فلانا جواب دیا، جو الٹے جواب، گویا انتقام کا جذبہ پیدا ہو، اس کو ختم کر کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا کرنا۔
بہرحال چونکہ وقت کم ہے، برابر گھڑیاں دیکھی جا رہی ہیں، اور جیسے مسجدوں میں آج اللہ معاف فرمائے یہ حال ہو گیا ہے کہ امام پر اور مؤذن پر نظریں ہوتی ہیں اور گھڑی کو آنے کے دیر سے، اور گھڑی پہ نظر پہلے پڑھو، سمجھے؟ امام ذرا 2 منٹ لیٹ ہو گیا، امام اگر 2-4 منٹ پہلے پڑھا دی جب ہائے ہائے، اور 2-4 منٹ بعد میں پڑھا دی جب ہائے ہائے، یہ آج ماحول ہے۔ حالانکہ آج ہمیں یہی معلوم ہے کہ نماز کا وقت، کون سی نماز کا وقت کس وقت شروع ہوتا ہے، کون سا اس میں مستحب وقت ہے، بس امام کے اندر ایسے ہم بھی گھڑی ہوئے نظر بہرحال کیونکہ وقت کم ہے اور بھی کام انجام دینے ہیں، اس لیے میں مختصر طور پر جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بخاری شریف یہ آخری حدیث میں اس کا درس ہو رہا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا مقام ہے، امیر المومنین فی الحدیث، بخاری شریف کا مقام کہ بخاری شریف جو پڑھنا چاہتا ہے اسے عشق رسول کی ضرورت ہے، بے عشق محبت جو پڑھتا ہے بخاری اسے بخار آتا ہے، بخاری نہیں آتی اسے بخاری۔ اس لیے عشق رسول اور عشق محبت یہ اصلی چیز ہے، اس لیے کہ تمام علوم میں بڑا علم اور معزز اشرف العلم اور سید العلم وہ حدیث کا علم ہے، اس لیے کہ فہم قرآن، بیان قرآن بغیر حدیث پاک کے نہیں۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نماز پڑھو، ارے بھائی نماز پڑھیں کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کے اندر فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کی سنتیں کیا ہیں، اس کی مکروہات کیا ہیں، یہ کس سے پتا؟ یہ احادیث سے تو پتہ لگے۔ اس لیے یہ قرآن پاک کا سمجھنا اور اس کی تفسیر موقوف ہے فہم حدیث سے، علم حدیث کو سمجھنے سے، اور یہ ذمہ داری جہاں اللہ نے قرآن کی حفاظت کی لی ہے یہ ذمہ داری بھی اللہ نے خود لی ہے۔ ان علینا بیان، اللہ فرما رہا ہمارے پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس قرآن کا بیان کریں گے، اس کی تفسیر بیان کریں۔ یہ وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن پاک کی تفسیر اپنی رائے سے کرتے ہیں وہ گمراہی پھیلاتے ہیں، منع ہے قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے، لیکن ہم سمجھتے ہیں جس زمانے میں ہم دارالعلوم میں پڑھتے تھے وہاں کے جو بڑے محاسب تھے، یہ بڑے بڑے علماء دفتر میں بیٹھے ہوئے کل کھڑے رہے، کہنے لگے ارے بھائی تم بڑے بڑے محدث ہو، کوئی مفسر ہے کچھ، تم تو قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے کر کے دکھاؤ۔ اور سب منہ دیکھ رہے بیٹھے، ارے قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک تو حدیث پاک، کہنے لگے کچھ نہیں۔ انہوں نے علم شریف پڑھی، علم شریف پڑھنے کے بعد کہا موضوع یعنی الحمدللہ رب العالمین، ہو گئی تفسیر، یعنی وہی ہو گئی۔ حضرت مولانا اور بھی بہرحال اکابر کو ہم نے دیکھا، تو بہرحال قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حدیث ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ جہاں اور کمالات ہیں، ایک بڑا کمال یہ بھی ہے کہ وہ جو عنوان اور ترجمہ قائم کرتے ہیں انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے
کہ مجھے قرآن پاک کی آیت مل جائے، اس کو میں ترجمہ بنا دوں تاکہ میرے ترجمے اور میرے عنوان کے اندر جو ہے برکت اور عظمت حاصل۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت لے آتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں وقت کم کی وجہ سے مختصر طور پر بتا رہا ہوں کہ ان کو جو اللہ نے اتنا بڑا مقام بخشا ہے، جس سے جیسے کہ مجھ سے پہلے مفتی فاروق صاحب یہ مدد العلی نے بھی بتایا کہ عقل حلال جو ہے اور صدق مقال، یہ جو ہے آدمی کے حافظے کو مضبوط کرتا ہے اور قوی کرتا ہے، اور جو جھوٹ بولتا ہے سمجھے اس کا حافظہ دروغ گورا حافظہ نوش، جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ۔ تو لہذا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کا انتقال جو ہے ان کی پہلے ہو چکا تھا پیدائش سے، لیکن ان کی وصیت اپنی بیوی کو کہ دیکھو میں نے جو مال چھوڑا ہے یہ بالکل طیب اور پاکیزہ مال ہے، اس میں کسی قسم کی جو ہے ناجائز کمائی کا ذرہ برابر بھی لگا نہیں، خالص جو ہے پاکیزہ کمائی، اس پاکی کمائی سے میرے بچوں کو تعلیم دینا، لہذا اس کے اثرات شروع ہو گئے، اور تھوڑی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حافظ قرآن بنا دیا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے اندر، بات تو کہتے ہیں پیدائشی، لیکن بعد میں ایسا نہیں ہے، بعد میں نابینا ہو گئے تھے، پیدائشی نابینا نہیں تھے۔ ان کی والدہ بہت رویا اور دعائیں کرتی۔ یہ بتانا مقصد ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کو کیا سمجھتے ہیں، یہ ماں باپ کی کیا عظمت ہے، کیا اہمیت ہے، ان کی دعاؤں کے کیا اثرات ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ الا ماشاء۔ حالانکہ دنیا میں سب چیز مل جائیں گی، عورت مل جائے گی، بچے بھی مل جائیں گے، بھائی بھی مل جائیں گے، سب مل جائیں گے، ماں باپ اگر چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئے۔ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچے کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی والدہ دعائیں مانگ رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو خواب کے اندر دیکھا کہ فرما رہے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ارے تمہارے بچے کی آنکھیں روشن ہو گئی تارے کی طرح۔ اب صبح کو جو آنکھ کھول کے دیکھتی ہیں تو ماشاءاللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں تارے کی طرح سے چمک۔ اسی آنکھوں کی روشنی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چاند کی روشنی کے اندر بہت بڑی تاریخ کی کتاب تاریخ کبیر لکھی ہے، چاند کی روشنی میں، اتنی روشنی اللہ نے بخشی۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا شریف کے اندر رہتے تھے۔ بخارا شریف اس زمانے میں علم حدیث کا مرکز تھا، بڑے بڑے محدث تھے، ان کو شوق تھا کہ میں زیادہ زیادہ علم حدیث حافظہ زبردست تھا۔ بہرحال ایک محدث داخلی ہیں، ان کی مجلس میں جانے لگے، ابھی 10 سال کی عمر ہے، جا رہے ہیں اور کافی وقت لگا رہے ہیں، لیکن اس زمانے کی تعلیم کا طریقہ اور تھا، آج کے زمانے کی تعلیم کا طریقہ اور تھا۔ وہاں قلم دواز کاغذ لے کر طلبہ آیا کرتے تھے، اور اساتذہ اپنی بیات سے جو ان کے پاس لکھی ہوئی اس سے وہ آ کے بیان کرتے تھے، وہ لکھا تھا۔
16 دن گزر گئے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغیر قلم کاغذ کے ایسے ہی آ رہے ہیں. ایک نے ٹوک دیا کہ ارے بھائی تمہیں کیا فائدہ، اس لیے کہ اگر تم لکھو گے نہیں تو یاد کیا. اسی وجہ سے کتابت جو ہے کسی چیز کی، یہ ایسی چیز ہے جیسے شکار کو جال میں پھانسے محفوظ. اس کتابت کا تو نتیجہ ہے آج کتنا زمانہ گزر گیا اس بخاری شریف، اور تا قیامت رہے گی انشاءاللہ. انہوں نے 16 سال کے اندر اس بخاری شریف کو لکھا نہیں لکھا، تو بہرحال یہ لکھتے نہیں تھے. انہوں نے شکایت جب بار بار جو ہے شکایتیں ہوئیں اور شکایتوں کی بوچھار ہو گئی، کہنے لگا بھائی اب تک 16 دن کے اندر جتنی تم نے حدیثیں پڑھی ہیں میں سند اور متن کے، اب مجھ سے زبانیں سن لو، فر سناتی ہوں میں متن اور سند. نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ ان کی مجلس میں تھے وہ اپنی روایتوں اور حدیثوں کو صحیح کر رہے تھے ان کی سندوں. بہرحال میں آپ کو ہی بتانا چاہتا ہوں، خاص طریقے سے جو حدیث کے طلباء ہیں، آپ لوگوں کو جو اجازت دی جا رہی ہے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری سند کا جو سلسلہ ہے وہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے 8 واسطوں کے بعد پہنچ جاتا ہے. 8 واسطوں کے بعد. اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے امام بخاری تک پہنچنے کے لیے دوسرا سلسلہ ہے، اس میں 12 واسطے، 12 اور 8 20 واسطوں کے بعد امام بخاری تک آپ. امام بخاری سے اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے وہ استادوں کے نام امام بخاری کے ہر حدیث کے ساتھ. اس لیے آپ لوگوں کو یہ فخر ہے کہ آپ لوگ اپنی نسبت یہ اس سلسلے سند کے ساتھ قائم کر کے پھر آپ حدیث پڑھتے ہیں. حدیث کی کتابیں تو بہت ہیں اور ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے حضرات مسلسل تبلیغی کتابوں کے اندر حدیثیں سناتے رہتے ہیں، لیکن ان کا سنانا اور آپ لوگوں کا پڑھنا اور ہمارا پڑھانا زمین آسمان کا فرق ہے نہیں. اس لیے کہ ہم جو آپ کو حدیثیں پڑھاتے ہیں وہ اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت پوری سند کے ساتھ قائم کر کے پھر پڑھاتے ہیں. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من اولا بالناس یوم القیامہ اکثرہم علیہ الصلاۃ. قیامت کے لیے مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھیں. تو جتنی کثرت سے درود پاک یہ طلباء کرام اور اساتذہ کرام، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک شاگرد کو لکھا، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، کہ بھائی آپ اپنے یہاں مدرسے کے اندر ذکر اللہ بھی کرائیے. تو اس شاگرد نے کہا حضرت یہاں تو قال اللہ اور قال رسول ہی تو ہوتا رہتا ہے، یہ سب ذکر اللہ ہی تو ہے، کوئی اور چیز ہے. تو یہ مدارس ہیں، ان مدارس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر صبح اور شام رات اور دن ہوتا ہے. فرشتے یہاں موجود ہوتے ہیں. یہ تو میں کہا کرتا ہوں کہ وہ مدرسے جہاں قائم ہیں ان کے اوپر بھی آس پاس کے اندر محلوں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. میں نے وہ وقت دیکھا ہے جس وقت میں یہاں شروع میں آیا تھا. اسی محلے پیرزادے کے اندر اکثر مکان ایسے ہی تھے، کوئی خاص بنے میں نہیں تھے. آج اس مدرسے کی برکت ہے، انکار نہیں کر سکتے. اس سارا علاقے کے اندر دیکھیے ماشاءاللہ ایک سے اچھا اور عمدہ جو ہے مکان لوگ تعمیر کر رہے ہیں اور خوب زکاتیں نکال رہے ہیں.
اور مدرسے کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں جی۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جی، حضرت علامہ مولانا محمد حیات صاحب نور اللہ مرحوم یہاں مسجد کے صحن میں رمضان شریف میں بیٹھ جایا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہتے، اور اسی محلے کے لوگ جو ہے کرتوں میں بھر بھر کے روپیہ لایا کرتے تھے، ابا ابا یہ قبول کر دیے، ابا یہ قبول، یہ شان ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس حیات یہ، اور انہی کا اخلاص ہے یہ کہ یہ انشاءاللہ اتنا عرصہ گزر چکا۔ ہمارے محترم عزیز جو ہے مولانا محترم صاحب نے جو بتایا ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور اس کا نظارہ میں 40-42 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ توکل علی اللہ پر یہ ادارہ قائم ہے، اور اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ سال کے اخیر میں جو ہے وہ خزانہ خالی ہے، لیکن اللہ ایسے بھرتا ہے، مرد از غیب آیت کار وقت، غیب سے آدمی بھیجتا ہے اور سارے کام کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ بہرحال میں چونکہ بخاری شریف کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر حال بتا رہا ہوں، تو بہرحال اب چونکہ جو یہ مقبول ہو جاتے ہیں، دو قسم کے مقبول ہیں، ایک تو وہ مقبول ہے جو عند اللہ ہے، اور ایک وہ ہیں جو عند الناس۔ عند اللہ جو مقبول ہیں ان کی قبولیت ملأ اعلیٰ سے اللہ کی طرف سے اترتی ہے براہ راست اور لوگوں کے دلوں میں پہنچتی ہے، اور جو مقبول عند اللہ نہیں ہے عند الناس ہے، وہ مقبولیت وقت کی ہوتی ہے، اس کے بعد چھٹی سمجھے وہ ختم ہو جاتی ہے، باقی رہتی ہے۔ تو بہرحال مقبولیت کا پیمانہ بہت بڑا ہے جس کو اللہ نواز۔ تو بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ حسد بھی پیدا ہوا، خود بخارا کے اندر پیدا ہو گیا۔ وہاں کے جو علماء تھے علماء سو، اس لیے علماء کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک تو اچھے علماء اور ایک علماء سو، برے علماء، یہ ہر زمانے میں رہے ہیں۔ نام کے علماء ہیں، حقیقت میں ان کے اندر جو برائیاں بھری ہوئی، دلوں میں بغض اور کینہ عداوت حسد، یہ اتنا کیوں آگے بڑھ گیا، اسے نیچے گراؤ، اس کو اوپر۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آج کل ہم لوگوں میں علماء میں یہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے معاملہ کہ ہر ایک اچاریہ میں یہ مجھ جیسا کوئی نہیں، یہ کیا وجہ؟ فرمایا کہ بڑا فرق ہے اب کے وقت میں اور پہلے وقت کے علماء اپنا آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے، اور جب سب چھوٹا سمجھ رہے ہیں تو ہر ایک ہی کہے گا کہ بھائی اس سے بڑا ہوا، ہر ایک چاہے گا اس سے بڑا۔ آج جو ہے ہر ایک ہی سمجھ گیا میں بڑا ہوں بھی چھوٹا، اب کیا؟ بڑے بڑے اکابر کے واقعات پڑھیے، ان کے اندر تواضع کتنی زبردست۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ نصیحت ہے کہ اپنے اندر تواضع کریں۔ بخارا کا جو حاکم تھا وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہو گیا، اور خلاف کس بات پہ ہو گیا؟ اس نے یہ کہا کہ آپ مجھے میرے بچوں کو بخاری پڑھانے کے لیے میرے گھر پہ آئیے۔ حاکم انہوں نے کہا بھائی نہیں، پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس، لہذا جیسے اور طلبہ ہیں ایسے وہ تمہارا بچے طالبوں کی لائن میں بیٹھ کے پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ پھر بادشاہ نے امیر نے کہا، خالد نام تھا اس کا، کہ ایسا ہے میں آیا کروں گا اپنے بچوں کے ساتھ، اس وقت تک تو کچھ الگ ایسا کچھ نہیں، جیسے اور طلبہ ہیں ویسے بیٹھنا پڑے۔ بس اس کو دشمنی پیدا ہو، اور اس نے جو اس زمانے کے جو علماء سو تھے اسے دشمنی ہو گئی۔ حالانکہ اللہ کا ایک دستور ہے، اور یہ لکھ کے رکھ لو، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو اللہ کے ولیوں سے ستاتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔
خدا اسے برباد کر کے چھوڑے گا، وہ تو صبر کر لے گا، لیکن اس کا پھل بڑا خراب برا ہوگا۔ لہذا بعد میں اسی کم بخت کے اوپر جو دوسرا حاکم آیا، اس نے آرڈر کر دیا اس خالد کو اس کے منہ کالا کر کے گدھے میں سوار کر کے شہر میں گھمایا جائے، ذلیل کر کے نکالا جائے۔ اور ایسے ہی اس زمانے کے وہ علماء تھے جو امام بخاری کے خلاف فتوے دے رہے تھے، مسئلے بتا رہے تھے، ان کو بھی ایسی رشوت دیا تھا۔ یہ تاریخ گواہ ہے اور شاہد۔ بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حافظہ بڑا قوی تھا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بخاری شریف لکھی ہے، 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے۔ ہمارے ہاں حافظ اسے کہے جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے، یہ محدثین کے یہاں حافظ اسے کہتے ہیں جس کو 1 لاکھ حدیثیں میں سند اور متن کے یاد، اور اس سے اونچا مرتبہ جو ہے وہ حجت کا ہے، جس کو 3 لاکھ حدیثیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں امام المحدثین ہیں وہاں حافظ اور حجت۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کا خاندانی سلسلہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے یہ کہ ایک بخارا کے حاکم پرویت یمان قبیلہ جوف سے تعلق تھا، مجھے اس سے ان کی نسبت تھی، اور ان کے جو بردجبہ خاندان کے تھے وہ مجوسی نسل کے تھے۔ ان کے یمان جوفی کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں مغیرہ۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ولاء الاسلام کا سلسلہ قائم کر کے اپنا سلسلہ گویا یمان جوفی رحمۃ اللہ علیہ سے قائم کرتے ہیں۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بخاری شریف جو لکھی ہے، اس کے لیے آپ کو معلوم ہے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل فرمایا اور غسل فرما کر 2 رکعت نماز پڑھا، 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کر کے پھر حدیث لکھتے تھے۔ اور بخاری شریف کے اندر جو تراجم ہیں اور عنوانات وہ تو زیادہ تر مابین ممبر و روضہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر اور یہ آپ کے روضے کے درمیان ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، وہاں پر زیادہ تر جو ہے یہ تراجم لکھی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ جو محنت کی ہے بخاری شریف، ان کی محنت اور ساری صلاحیتیں وہ تراجم میں ہیں۔ فقہ البخاری فی تراجم، ساری صلاحیت۔ امام بخاری کو معمولی امام مت سمجھو، خالی یہ حدیث کے امام نہیں، یہ تو امام الفقہ بھی ہیں، امام المتکلمین بھی ہیں، اور امام المؤرخین ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کے اوپر اللہ کے رسول کا سایہ بھی پڑ گیا اور جس کی نسبت اللہ کے رسول قائم ہو گئی، خالی اس نسبت کی بنیاد پر ان کو بڑے بڑے مقامات اللہ نے عطا فرمائے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سند دے دی اللہ کے رسول، اقرأہم ابی، سب سے بڑی قاری کون ہے؟ ابی بن کعب۔ ایسے ہی عالم معاذ بن جبل سب سے بڑے علم والے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے کہنے لگے اللہ کے رسول میں بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بھول جاتے؟ کہا کہ چادر پھیلاؤ، لہذا چادر پھیلائی، آپ نے کچھ دعا کری اور دعا کرنے کے بعد جو ہے کہا کہ چادر لپیٹ لو۔ اس چادر کا نتیجہ تھا کہ امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے گویا کثرت سے روایات بیان کرنے والے، یہ 5000 سے زیادہ حدیثیں بیان، یہ صرف کیا تھا؟ خالی اللہ کے رسول کی دعا اور وہ چادر جو اوڑھلی دوبارہ سے
خدمت سے بھی بہت کچھ ملتا ہے. آج ہمارے طالبوں کے اندر اللہ ماشاء اللہ یہ کمی پائی جاتی ہے، وہ ناقص ہے. پڑھ لیا اس کے بعد بھول گئے کہاں بنگال اور کہاں آسام، کہاں بھول گئے. بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں اور آ رہے ہیں. ابھی ایک طالب علم آئے، حضرت میں نے آپ سے پڑھا ہے. ارے بھائی کب پڑھا تم نے؟ حضرت علامہ حیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بخاری پڑھاتے تھے آپ شرح عقائد پڑھایا کرتے. ابھی ملاقات کری آج بڈھے ہو گئے بیچارے کو. ارے میں نے کہا تو بھی بڈھا ہو گیا؟ کہاں ہو گیا. بہرحال اور حکومت ایسے ہی سمجھ لو، ہمیں دوسروں کا دکھڑا نہیں رونا. کون کیا کر رہا کرنے تو وہ جانتا. ہمارے خلاف کتنے کٹارہ پھیلانے، مجھے فتنوں سے بچانے والا بہت بڑا ہے. ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں. ہماری نظر اللہ، ہمیں اپنی اصلاح کی سوچنا اور اپنی اصلاح کے لیے جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے محبتیں پیدا کرو، بھائی چارگی پیدا کرو، علماء سے محبت کرو. اسی جگہ پر حضرت علامہ مولانا حیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاں علم حدیث کے فضائل بیان کی، وہاں یہ کہنے لگے کہ ارے بھائی تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ ہمیں کیسے نصیب ہو. فرمایا کہ ایسا ہے کہ تم علماء سے محبت کرو، علماء کی قدر کرو، علماء کو اپنے گھروں میں لاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا، وہ ولیمہ برا ہے جس ولیمے کے اندر بڑے بڑے مالداروں کو بلایا جا رہا ہے اور طلبا کو علماء کو نہیں بلایا. اگر طلبا اور علماء کو بلایا جائے گا تو وہ ولیمہ مبارک. پہلے نمبر پہ ان کی عزت. بہرحال وقت کم ہے، تفصیلات اگر شام بھی ہو جائے تو کم ہے. مجھے ضرورت امام بخاری کے سلسلے میں بتانا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آزمائشیں ہوئی، ہر جگہ کامیاب اور لوگ ناکام ہوئے جنہوں نے انہیں گرامی. اس لیے کہ خدا جس کو عزت دینا چاہے کوئی کسی کو ذلیل نہیں. اور بڑے تو مت کرنا یہ فکر خیر. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ عنوان قائم کیا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. ہم جو ہے قیامت کے دن انصاف کے ترازو قائم ہے. موازین جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ بعض کو کہتے ہیں موضوع کی جمع ہے، لیکن اکثر یہ کہ میزان کی جمع، ترازو کی جمع. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو رہا ہے کہ اپنی بخاری شریف کے اندر آخری عنوان اور آخری حدیث جو لائیں اس کو کیوں لائیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصلی بات تو وہی ہے جو علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام بخاری کا ایک مزاج ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی عنوان کو اخیر کرتے ہیں کسی کتاب تو ایسی چیز لے آتے ہیں جس سے کہ آخرت کی یاد ہے اور موت کا دھیان. اس لیے یہاں پر اب چونکہ اعمال کا سارا دارمدار خاتمے پر ہے، نمبر اعمال، لہذا ہمارا خاتمہ بخیر ہو جائے، اس لیے امام بخاری جو عنوان ہے. اب رہا یہ کہ یہ اس عنوان کا تعلق جو ہے وہ عقائد سے، تو لہذا امام بخاری کو تو سب سے پہلے عقائد کو بیان کرنا چاہیے. یہ تاخیر میں کام لیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی ابتدا کی عقائد سے کری اور انتہا بھی عقائد، دونوں کے جو ابتدا کی. کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ اگر خدا نخواستہ خراب ہو گیا، اخیر وقت آتما خراب. بڑے بڑے حملے ہوتے ہیں، جب آدمی مرتا ہے
شیطان ویسے مسلط کیا جاتا ہے جس میں آتا ہو بڑا ایک آدمی کے اوپر ہم یہ شیطان کے لیے 1000 آدمیوں کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے اور ایک آدمی کو گمراہ کرنا بھاری پڑ جاتا ہے، اس لیے بڑے بڑے حملے کرتا ہے۔ ایک آدمی تھے ان کے پاس آ گیا شیطان، ان کے امتحان، حضرت یہ بتائیے آپ خدا کو ایک مانتے ہیں، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ اب وہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ کاٹتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ شیطان ابلیس کے پاس تو بہت بڑا علم ہے، وہ کاٹتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ پریشان ہو چلا ہے۔ اس وقت اخیر میں توجہ ہوئی ان کے پیر و مرشد، انہوں نے توجہ ڈالی اور کہا کہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ایک ہونے پر بغیر کسی دلیل۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ تو شیطان جو تھا جاتے جاتے کہنے لگا مولانا صاحب آپ کے علم نے آپ کو بتا دیا، فرمایا رک جا، یہ سب سے بڑا حملہ ہے میرا علم مجھے اگر کوئی بتاتا تو وہ پہلا تھا، میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہو اس لیے خاتمہ کا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان بیان کیا اور اس میں یہ بتایا کہ ہم قیامت کے دن ترازو میں قائم کریں گے یہ جو ہے انصاف۔ اب یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ موازین جو ہے یہ تو جمع رکھنا ہے اور اس جو ہے یہ صفت ہے، اور آپ لوگ نحو کی کتابوں کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ موصوف اور صفت کے اندر مطابقت ہونی چاہیے، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہونی چاہیے، اور یہاں اس جو ہے وہ کر یہ کیا ہے، تو اس کے جوابات دیے گئے۔ یہ جو ہے تو جواب یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر اس سے پہلے لفظ زوات میں زوات جمع اور بعض جواب دیتے ہیں کہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے، مصدر تسنیہ جمع سب کو ہے۔ بہرحال یہ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ترازو جو ہے قیامت کے دن جسے اعمال ہوئے وہ حق بات ہے، والوزن یومئذ بالحق من ثقلت موازینہ فاولئک المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا۔ بہرحال ترازو پر، لیکن یہاں پر یہ لفظ جمع کا استعمال کیا گیا کہ ایک ترازو میں بہت سے ترازو ہیں، تو یا تو اس کو حقیقت پر محمول کیا جائے کہ بہت سی ترازو ہیں، اس لیے کہ اعمال الگ الگ ہیں، گناہوں کے بھی اعمال ہیں اور نیکیوں کے بھی اعمال ہیں، ہر ایک کے لیے الگ الگ ترازو ہیں، ایسے اشخاص الگ الگ ہیں، تو تعدد اشخاص اور تعدد اعمال کی بنا پر ترازو میں بہت سی، تو اس صورت کے اندر حقیقی معنی پر، اور ایک یہ ہے کہ یہ جو ہے دراصل تعظیم اور میزان عمل کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ تفخیماً اور تعظیماً کہا ہے، جیسے قرآن پاک نے فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا سارے پیغمبروں، حالانکہ ایک پیغمبر نے جھٹلایا لیکن وہ کیا گیا سارے پیغمبر، ایک پیغمبر کا انکار کرنے سے سارے پیغمبر بننا، تو ایسے ہی عظمت کی تھا یہاں پر لایا۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پر جو ترازو ہوگی اور اعمال کھلیں گے، اس میں کچھ لوگ مستثنی بھی ہیں یا سب کے اعمال کھلنے ہیں؟ ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم یہ مستثنی، فرشتے مستثنی ہیں،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو بغیر حساب سے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا۔ حضرت بخاری نے کہا کہ اللہ کے نبی میرا نام نہیں بتا سکتے، آپ نے فرمایا تمہارا نام، تو لہٰذا یہ مسلسل ہو۔ اب رہا یہ اعمال جو تولے جائیں گے، وہ بظاہر امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہ کہا کہ ان اعمال بنی آدم، بنی آدم کے اعمال۔ سوال یہ کہ بنی آدم کا جو عید پڑھائی گئی ہے یہ پہلے اتفاقی ہے یا پہلے اعتراضی؟ یہ کہا جائے گا کہ یہ پہلے اعتراضی نہیں ہے، پہلے اتفاقی۔ اس کے اندر جنات کی شان ہے، اس کے اندر جنات کے بھی، اور یہ مت سمجھو کہ خالی اعمال کا وزن ہوگا۔ آگے بتایا گیا کہ وہ قول لوگوں کے قول، حاشیے کے درمیان میں لکھتا ہے کہ قولوں کی بجائے اقوال، یہ کہ اعمال کے جمع ہے تو زیادہ نہ بلکہ اقوال کا لفظ۔ بہرحال لوگوں کے آج ہم جو ہے یہ اعمال کی طرف تو توجہ دے رہے ہیں، اقوال کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کی حفاظت لے لو کر لو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کائے کی ایک تو تمہارے جو دونوں درمیان زبان ہے اس کو کنٹرول میں رکھو، اور ایک جو تمہاری شرمگاہ ہے اس کو کنٹرول کر لو، گناہوں سے بچاؤ۔ کرو گے یہ تو زیادہ یہ امان زیادہ سب کا وزن۔ اب رہا یہ کہ وہ ترازو جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کری کہ اے پروردگار عالم وہ ترازو سے دکھاتے تھے، اب جو ترازو دکھائی ارے وہ تو بہت بڑی ہے، اس میں تو سارے آسمان زمین سوال ہیں، کہا اللہ اتنی بڑی طرح؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایسا ہے، خالی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد پڑھنے کا جو وزن ہوگا وہ وزن اتنا بھاری ہوگا کہ یہ ہلکی پڑ جائے گی۔ آ گیا سمجھ میں؟ یہ ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگ یہ مسلسل کہتے ہیں کہ ذکر اللہ کرتے رہا کرو، زبان کو بند مت رکھو، تالے مت لگاؤ، اللہ کے ذکر میں لگو۔ اس لیے کہ یہ فائدہ ہے۔ ایک دفعہ میں والد صاحب کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ٹرین میں بیٹھا لہٰذا والد صاحب بھی بیٹھے، میں مجھ سے بولے کچھ بات کرنی میں نے کہنا، یہ لوگ بیٹھے ہیں سے بات کرنی کہنا، اللہ سے بات کر لے کیوں بیٹھا؟ ذکر اللہ زبان کو بند ہو، اٹھتے بیٹھتے جاگتے جگتے بیٹھتے سوتے وقت کلمے پڑھتے رہا۔ بہرحال ہمیں یہ بتانا ہے کیونکہ بار بار آگے امام بخاری نے یہ بھی بتایا کہ یہ لفظ قسط جو ہے یہ محسن کا جو ہے مطلب ہے، اس سے اس کا جو ہے یعنی اخصاص، یہاں پر جو الگ آیا ہے اس کا تعلق اس کا وہ اخصاص ہے۔ اصل میں صرفی ایک بات سے وہ کلمے جو ثلاثی مزید کے ہوتے ہیں ان کے بعد حذف کر دیے جاتے ہیں اور ثلاثی مجرد کو لایا جاتا ہے، لہذا ظاہری طور پر ثلاثی مجرد ہے لیکن اس کا تعلق اخصاص ہے، زوائد کو حذف کر دیا جائے۔ تو اس صورت کے اندر قسط کے معنی انصاف کیا ہے، ورنہ اگر یہ خالی قسط کے معنی لوگے تو دوسرے معنی پیدا ہو جائے، اس کے معنی ظلم کی محمد قاسمون مقام جہنم قرآن۔ دوبارہ دونوں کے مادے بدلا دیے، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ امام بخاری زبردست صرفی اور نحوی اور صرف اور نحو کو شامل۔ بہرحال آگے بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ کلمات یہ جو ہیں زبان پر ہلکے ہیں اور قیامت کے دن جب ترازو میں ان کو رکھا جائے تو یہ وہ بھاری ہوتا ہے۔
بخاری شریف کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے ایک لفظ کہ اس کا ہلکا ہونے کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کے اندر جو حکم ہیں وہ روح سہلہ ہے، خفیفہ ہے، اور ثقیلہ اور اثقلہ اور مثقلہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر اسماء ہیں، افعال، اسماء ہلکے ہوتے ہیں، اسم ہلکا ہوتا ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ یہ اس کے اندر زیادہ تر جو کلمات ہیں وہ منصرف ہلکا ہوتا ہے، غیر منصرف ہلکا۔ پھر یہ اس کے اندر حروف دین ہیں، واو یا بارہ۔ سب سے بڑی وجہ وہی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زبان پر ہلکے ہیں اور وزن میں بڑا بھاری ہے۔ اب ایک بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، وہ کیا؟ وہ یہ کہ یہ اعمال کیسے چلیں گے؟ اس لیے کہ اعمال آرات ہیں، اور آرات عرض کسے کہتے ہیں؟ قائم بالغیب، جو دوسری چیز سے قائم ہو اس رکھتے ہیں۔ تو اعمال تو بہرحال اور اقوال کی تو ہماری زبان سے نکل کے ختم ہو، یہ کیسے چلیں گے؟ لیکن آج کے زمانے میں کوئی مشکل نہیں، حرارت اور ضرورت، گرمی اور سردی، یہ ساری چیزوں پہ پیمانے ہوتے ہیں، سب ناپیدہ ہیں، ایسے ہی کوئی مشکل نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج ہمارے جو اعمال ہیں یہ آرات ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کو اجسام کا، اور اس کے ثبوت کے لیے ترمذی شریف کی وہ روایت جس میں ایک شخص کو جو ہے پیش کیا جائے اور گناہوں کا پلہ بھاری پڑ گیا اور سب پریشان ہو گیا ہو، لیکن وہاں پر ایک پرزہ جس میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حدیث مطابق وہ رکھی جائے گی، پلہ بھاری پڑ جائے اور سمجھ۔ اس لیے بہرحال ہمیں کثرت سے ذکر اللہ کرنا چاہیے، اور ذکر اللہ کے اندر جو ہے ہمیں پابندی کرنی چاہیے، ہم اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اتفاق سے رہنا چاہیے، حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور فرشتے ہیں اور سارے پیغمبروں کی دعائیں ہیں، اور اس پر جو سب سے بڑی گھبراہٹ ہے وہ اس یہود اور نصارہ سے ہے۔ اللہ ان کا نام نشان مٹا کے انہیں فنا کر دے اور انشاءاللہ فنا ہو۔ میں آپ کو اسی میں بہرحال کیونکہ کچھ ہلچل بھی بڑھ رہی ہے اور میں اس کو خفیف کر رہا ہوں، اور کیونکہ ہمارے درمیان ہمارے اور بھی حضرات موجود ہیں، خاص طریقے سے جامعہ کے جو شورا کے ممبران حضرات ہیں یہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، میرے سامنے دو حضرات بھی ہیں، یہ ان کے آبا اجداد سے بھی ملاقات سے رہی ہیں، بھائی عباس صاحب ہیں، ان کے والد اللہ بخش، یہ ظہور بھائی جان بڑے کرم فرما سے، ایسے ہی بھائی حاجی معراج صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بڑی محبت کرا کرتے ہیں، اور بار بار مولانا سرکار صاحب بڑا اپنا دایا بات آج میں اللہ کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ حاجی جان عالم صاحب، ان کے والد کے زمانے سے میں یہ بات ان کی بڑی محبت رہی ہے، اور جو ہے علماء کی وساطت رہی ہے، اور بھی جو سارے ممبران ہیں مولانا والے ہیں، اور میں طلبا کو اب حدیث کا حقیقت میں ترجمہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بول کلمہ بولا گیا ہے لیکن کلمے سے راز کرا، یہ دو بول ہیں جو فرمایا نے کہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ حدیث کے اندر رحمان کا لفظ استعمال کیا، یہ اللہ نے اپنا نام ذاتی یا صفات اور نہیں لائے، اس لیے صفت رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس لیے صفت رحمت کی ہے، لیکن ترازو بھاری ہے وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمد، سبھی حضرات پڑھنے کا اور بھی بارہ حضرات ہیں، مجھے صاحب ہیں، میرے والد صاحب اللہ صاحب بڑی محبت کرنے والے تھے، میرے لیے بھی کہا کرتے تھے
کہ میں تو تیرے لیے دل لگاؤں گا، بلکہ تھا بڑے محبت کرتے اللہ تعالیٰ ان کو شکر، اور جن لوگوں نے اجازت میری تمام طلباء کرام کو حاصل ہے اور میری صنعت ہوئی اور بھائی عبید صاحب کی تشریف فرما ہے جو شورا کے اوپر بھی ہیں اور بہت مدد سے قربانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا حضور اور برکات کو